حدیث ہے الدنیا سجن المؤمن و جنت الکافر، دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے، کافر کے لیے جنت ہے۔ مومن قیدی ہوتا ہے، مومن قیدی ہوتا ہے، دنیا میرے لیے قید خانہ ہے، میں قیدی بن کے رہوں گا۔ جو قید میں ہوتا ہے وہ جیل سپریڈنٹ کے اشاروں پہ چلتا ہے، وہ جیلر کی مان کے چلتا ہے۔ کبھی آپ نے قیدی کو نہیں دیکھا ہوگا، وہ باہر ہوٹلوں پہ کڑھائیاں نہیں کھاتا، قیدی بند ہوتا ہے، وہ جیل کے ماحول میں بند ہوتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں الدنیا سجن المومن، میرے بندے تم دنیا میں بند ہو، تم میرے قیدی ہو۔ وجنت الکافر، یہ دنیا کافر کے لیے جنت ہے، مومن کے لیے آخرت میں جنت ہے، دنیا کافر کے لیے جنت ہے۔ یہ ہمارے لیے نہیں ہے، ہم عیاشیوں میں لگ گئے تو اللہ کو کب یاد کریں گے؟ افحسبتم انما خلقناکم عبثا، صبح ہوتی ہے شام ہوتی ہے، عمر یوں ہی تمام ہوتی ہے۔ اتنی لمبی زندگی گزار دی، میں نے 30 سال زندگی کے گزار دیے، میں نے صبح شام دیکھے، میں نے خوشی اور غم دیکھے، رمضان کی گرمی کا رمضان بھی دیکھا، سردی کا رمضان بھی دیکھا۔ اب وقت آخر قریب ہے، 60 سال اس امت کی اوسطاً عمر ہے۔ میرے نبی فرماتے ہیں میری امت کی اوسطاً عمر 60 سال ہے۔ 60 سال سے زیادہ جو جیتا ہے وہ پیکج کی زندگی جیتا ہے، وہ رحمت کی زندگی جیتا ہے، ورنہ مومن کی زندگی 60 سال کے اندر بند ہے۔ معالم العرفان کی حدیث ہے 60 سال کے اندر مسلمان جیتا ہے۔ جب میں نے 60 سال میں 30 سال غفلت میں گزار دیے، یا 40 سال غفلت میں گزار دیے، 50 سال غفلت میں گزار دیے، 2 آرزو میں کٹ گئے، 2 انتظار میں، آگے کیا کرنا ہے؟ منہ دیکھ لیا آئینے میں، پر داغ نہ دیکھے سینے میں، جی ایسا لگایا جینے میں، مرنے کو مسلمان بھول گئے، جس دور پہ نازاں تھی دنیا ہم وہ زمانہ بھول گئے، اوروں کو جگانا یاد رہا، خود ہوش میں آنا بھول گئے۔ اذان تو اب بھی ہوتی ہے مسجد کی فضا میں، اے اکبر جس ضرب سے دل ہل جاتے تھے وہ طرز لگانا بھول گئے۔ میرے بھائی وقت آخر آ چکا ہے، اب صبح اور شام وہ ڈھل رہی ہے، شام روزانہ یہ کہتی ہے آج کا دن چلا گیا، یہ دوبارہ کبھی نہیں آئے گا، آج کی جمعے کی نماز چلی جائے گی، یہ لوٹ کے کبھی نہیں آئے گی۔ اللہ کی قسم جس نے آج جمعے کی نماز پڑھی ہے وہ کامیاب ہوا، جس نے غفلت میں چھوڑ دی وہ دوبارہ یہ جمعہ لے کر نہیں آئے گا، یہ جمعہ دوبارہ نہیں آئے گا، یہ 5 تاریخ کا جمعہ یہ دوبارہ نہیں آئے گا۔ وقت اڑتا جا رہا ہے، تیزی سے نکلتا جا رہا ہے، عمر ہو رہی ہے مثل برف کم، خدا خدا کا وقت تھا، صدائیں ہیں صنم صنم، ہم کن کے پیچھے دوڑ لگا رہے ہیں؟ اطلبنی تجدنی فإن وجدتنی وجدت کل شیء، اللہ فرماتے ہیں اے آدم کے بیٹے میں نے تمہیں اپنے لیے پیدا کیا تھا، اطلبنی تجدنی، مجھے میری طلب میں نکلو گے مجھے پاؤ گے۔ ہم اللہ کے لیے آئے تھے، اپنے کاموں میں لگ گئے، جب اللہ کے پیچھے سوچیں گے پھر اللہ ہمارے لیے دسترخوان لگائے گا، پھر اللہ رب العالمین ہمیں تحفے دے گا، اللہ کی عنایات ہوں گی۔ ہم نے مرنا ہے، کل نفس ذائقۃ الموت، یہ فیصلہ ہو چکا ہے، ہم نے مرنا ہے۔ جس قوم کو پتہ ہو اپنے انجام کا، جنہیں پتہ ہے انہیں مرنا ہے، پھر بھی اتنی غفلت کی زندگی، اتنی غفلت تو نہ کر بھائی خدا کے واسطے، اتنی غفلت تو نہیں ہونی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے پیدا کیا تھا، نافرمانیاں کر کر کے کبھی کسی کی بیٹی کو ناچتا ہوا دیکھتے ہیں، اپنی فنگر ٹپس پہ چینل بدل بدل کے ہم ان کو دیکھ کر جی رہے ہیں جو خود بھی اندھے ہیں اور ان کو زندہ باد کرنے والے بھی اندھے ہیں۔ مغرب کی طرف جاؤ گے تو ڈوب جاؤ گے، علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں مغرب کی طرف جاؤ گے تو ڈوب جاؤ گے، مغرب والے تو خود ڈوبے ہوئے ہیں۔ کبھی کسی سے پوچھو، کبھی کسی عیسائی لڑکی سے پوچھو، اس سے پوچھو جس کے خاندان میں پردہ نہیں ہوتا،
ان سے پوچھو آپ کی عزتیں کہاں چلی گئیں، کہاں چلی گئیں؟ میرے مومن کی عزت جب گھر سے نکلتی ہے سر سے لے کر پاؤں تک ڈھکی ہوئی ہوتی ہے، چھپی ہوئی ہوتی ہے۔ جب یہ عزت کے اندر ہوتی ہے اللہ رب العالمین کی رحمتیں برستی ہیں۔ جب ہم غیروں کے طریقوں پر آتے ہیں پھر ناکامیاں ہوتی ہیں، وقت آخر ہے، اللہ بھی کہہ رہا ہے غفلت کی زندگی سے توبہ کرو، جس مقصد کے لیے آئے تھے اس مقصد پر آ جاؤ، ایک دوسرے کو گالیاں دینا چھوڑ دو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کعبہ کو توڑ دینا یہ چھوٹا گناہ ہے، کسی کو ماں بہن کی گالی دینا یہ بڑا گناہ ہے۔ اللہ نے ہمیں اپنے لیے پیدا کیا تھا، جو زبان گالیاں دیتی ہے، جو گندی باتیں کرتی ہے، اللہ کیسے اس زبان پر قرآن کی تلاوت کو ڈالے گا؟ جو سارا دن گالیاں بکتی ہے اس زبان پر کیسے لا الہ الا اللہ کا ذکر آئے گا؟ کیسے سبحان اللہ کا ذکر آئے گا؟ کیسے ماشاء اللہ کا ذکر آئے گا؟ میرے بھائی چارپائی پہ آنا ہے، ہم نے تختے پہ گرنا ہے، ہمیں دوسرے غسل دیں گے۔ میں ایک شیمپو استعمال کرتا ہوں، میں کلیئر کا شیمپو استعمال کرتا ہوں، میں دوسرا شیمپو استعمال نہیں کرتا، کیوں؟ میرے بال گرنا شروع ہو جائیں گے، اور جب میں تختے پہ پڑا ہوا ہوں گا مجھ سے کوئی نہیں پوچھے گا تجھے کس شیمپو سے غسل دینا ہے، مجھے کہا جائے گا، مجھ سے پوچھا نہیں جائے گا آپ لکس سے نہلاتے ہیں یا ایمپیریل سے نہلاتے ہیں، آپ کس صابن سے نہلایا کرتے ہیں، مجھ سے نہیں پوچھا جائے گا۔ مجھے کافور ناپسند ہے، بڑی تیز خوشبو ہوتی ہے، میں چاہوں یا نہ چاہوں مردے کی خوشبو کافور میرے جسم پر رگڑی جائے گی، میں چاہوں یا نہ چاہوں مجھے دوسرے استنجا کروائیں گے، مجھے دوسرے غسل دیں گے۔ اور جب ہمیں پتہ ہے ہم نے لاغر ہونا ہے، میں نے دوسرے کے کندھوں پہ آنا ہے، مجھے پتہ ہے میں نے قبر کی تاریکی میں جانا ہے، پھر کیوں اتنی اکڑ ہے؟ پھر کیوں مجھ میں اتنی ہوا ہے؟ علماء نے لکھا ہے جو پیٹ میں گندگی اٹھا کے گھومتا ہے، جو پیٹ میں گندگی اٹھا کے گھومتا ہے اس کا تکبر کرنا وہ بے حیائی ہے، اس کا تکبر کرنا جہالت ہے، جہالت پر مبنی ہے۔ اللہ نے میرے گلے میں ایک گرہ کو لگایا ہے، اگر وہ گرہ کو کھول دے لوگ میری بدبو سے 2 میل دور تک چلے جائیں، میرے جسم سے ایسی بدبو نکلے گی۔ میرے اللہ نے میرے حلق میں گرہ کو لگایا ہے، بدبو کو چھپایا ہے، معدے کی بدبوئیں میرے جسم کے اندر پیک ہو چکی ہیں، بند ہو چکی ہیں، میں واش روم میں جاتا ہوں پھر اللہ اسے نکالتے ہیں، ورنہ اگر اللہ تعالیٰ محفل میں میری بدبو کو نکال دیتا کہاں جاتی ہماری عزتیں؟ اللہ نے پردہ رکھا ہوا ہے، اگر میرا اللہ میرے عیبوں کو میرے گھر والوں پر کھول دے میری عزت کا کیا ہوگا؟ میں بڑا اپنے گھر والوں کے سامنے بڑا نیک پاک باز بڑا اچھا ہو کے چلتا ہوں، اگر میرے ماں باپ کے سامنے میرے عیب کھل جائیں سوچیں ہمارا کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ ہے ستاری کا معاملہ کرتا ہے، رحمان بن جاتا ہے، کبھی رحیم بن جاتا ہے، کبھی ملک بن جاتا ہے، کبھی قدوس بن جاتا ہے، کبھی سلام بنتا ہے، کبھی مؤمن بنتا ہے، کبھی مہیمن بنتا ہے، کبھی عزیز بنتا ہے، کبھی میرے لیے جبار بنتا ہے، مجھے دھمکی دیتا ہے، کبھی متکبر بنتا ہے، کبھی خالق بنتا ہے، کبھی باری بن کے تصویر بناتا ہے، کبھی مصور بن جاتا ہے، مجھے نقشہ دیتا ہے، کبھی غفار بن جاتا ہے، چھوڑ دیتا ہے، کبھی قہار بنتا ہے، تھوڑا سا نقصان دیتا ہے، کبھی رزق عطا کرتا ہے، وہاب بن جاتا ہے، کبھی کھانا دیتا ہے، رزاق بن جاتا ہے، کبھی دروازے کھول دیتا ہے، فتاح بن جاتا ہے، کبھی جاننے کے باوجود مجھے چھوڑ دیتا ہے، درگزر کرتا ہے، عفو بن جاتا ہے، کبھی رؤوف بنتا ہے، کبھی مالک بنتا ہے، کبھی ذوالجلال والاکرام بنتا ہے، کبھی مقسط بنتا ہے، کبھی جامع بنتا ہے، کبھی غنی بنتا ہے، کبھی مغنی بنتا ہے، کبھی زار بنتا ہے، کبھی نافع بنتا ہے، مجھے نفع دیتا ہے، کھانے سے میری بھوک کو پورا کرتا ہے، پانی سے میری پیاس کو بھرتا ہے، اللہ تعالیٰ دیتا ہے، مجھے چلاتا ہے، میری زبان پہ 3000 سوراخ بنا دیے تاکہ یہ کھانے کو چکھ سکے، اس
اسے پتہ چلے میں میٹھا کھاؤں تو میٹھا محسوس ہو، میں کڑوا کھاؤں تو کڑوا محسوس ہو۔ وہ زور بھی ہے، نافع بھی ہے، نور بھی ہے، ہادی بھی ہے، بدی بھی ہے، باقی بھی ہے، وارث بھی ہے، رشید بھی ہے، صبور بھی ہے۔ اتنا زیادہ پیار کرنے والا اللہ وہ مجھے مسجد میں بلائے، 5 مرتبہ ہی تو بلاتا ہے نا۔ نبی کو 50 نمازیں ملی تھی، مجھے 5 ٹائم اللہ بلاتا ہے، اور میں کہتا ہوں میرے کپڑے خراب ہیں، کبھی میں کہتا ہوں میرے پاس ٹائم نہیں ہے، کبھی میں کہتا ہوں میں بڑا مصروف ہوں جی، میں بڑا مصروف ہوں، مجھے وقت نہیں ملتا نماز پڑھنے کا۔ مولانا صاحب میں مصروفیت کی وجہ سے نماز چھوڑ دیتا ہوں، ورنہ جب میں فارغ ہوتا ہوں ضرور پڑھتا ہوں۔ تو بھائی نماز تو کام والوں کے لیے ہے، فارغ تو فارغ ہی ہوتا ہے۔ اللہ فارغ وقت کے لیے نہیں ہے، اللہ ٹائم پاس کے لیے نہیں ہے۔ سب سے بڑا کائنات کا جھوٹ یہ ہے، ہم کہتے ہیں کہ ہم ٹائم پاس کرتے ہیں، ہم ٹائم پاس نہیں کرتے، ٹائم ہمیں پاس کر رہا ہے۔ ہم نے تو دل جلا کے سر عام رکھ دیا، اب جس کے جی میں آئے وہی پائے روشنی۔ توبہ کرتے ہیں سارے؟ میری صدق کے دل سے توبہ ہے، انشاءاللہ آئندہ نماز پڑھوں گا۔ جس کا دل چاہتا ہے وہ بھی ہاتھ کھڑا کرے، جس کا نہیں چاہتا وہ بھی ہاتھ کھڑا کرے۔ اللہ کو دکھائیں ہاتھ کھڑا کر کے کہ ہم انشاءاللہ نماز پڑھیں گے۔ جو بڑے لوگ ہیں وہ بھی ہاتھ کھڑا کریں کہ ہم انشاءاللہ نماز پڑھیں گے نا جی۔ اذان مؤذن نہیں دیتا، اذان تو اللہ تعالیٰ خود دیتے ہیں، مؤذن کی آواز استعمال ہوتی ہے، ورنہ مؤذن کی جرت ہے حی علی الفلاح، آؤ کامیابی کی طرف آؤ۔ مؤذن کیسے ذمہ داری اٹھا رہا ہے کہ آؤ کامیابی کی طرف آؤ، اسے کیا پتا کہ اللہ تعالیٰ نماز پڑھنے والے کو کامیاب کرے گا یا نہیں کرے گا۔ اس کے صرف الفاظ ہوتے ہیں، بولنے والا اللہ خود ہوتا ہے، اس کی زبان استعمال ہوتی ہے، لفظ اللہ کے ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ خود ہی استعمال کرواتے ہیں تاکہ میرے بندے میری طرف آ جائیں، ہم اس کی طرف آئیں گے، وہ ہمیں سینے سے لگا کر سارے گناہوں کو معاف کر کے ہمیں کانٹوں میں خوشبو عطا کرے گا۔ اللہ مجبور نہیں ہے کہ صرف پھول سے خوشبو دے گا، اللہ کانٹوں سے بھی ہمیں خوشبو دے گا، اس سے بھی ہمیں نفع عطا فرمائے گا۔